نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بارگاہ محبوب خدا میں ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، ماہ شوال المکرم عید کا تیسرا روز ہے۔ جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں میں اور آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اہل فلسطین، اہل غزہ کی عید اور باطن کی صفائی۔ اگر من اجلا ہو تو انسان دوسروں کا دکھ درد محسوس کرتا ہے، اگر من اجلا نہ ہو تو پھر انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ مالک کائنات نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بعثت کا ایک اہم ترین مقصد وہ باطن کی صفائی ہے، دل کی پاکیزگی ہے، دل نرم کرنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ظاہری صفائی پر بھی زور دیا ہے اور باطن کی صفائی کی بھی خصوصی تربیت فرمائی ہے۔ ایک انسان جس کا من اجلا ہے، باطن صاف ہے، دل پاکیزہ ہے، اس کے لب و لہجے میں، اس کے کردار میں، اس کی گفتار میں، اس کے انداز میں، اس کی گفتگو میں، ہر چیز میں پاکیزگی آ جاتی ہے۔ اور ایک بندہ من کا گندا ہے، تلخ ہے، وہ جتنی مرضی خوشبوئیں لگاتا رہے، جتنے اچھے کپڑے پہن کر پھرتا رہے، لباس کی زیب و زینت جتنا مرضی سج سمر جائے، اوپر سے بڑا اچھا آدمی نظر آئے، نمازی، پرہیزگار، بڑا نفیس، لیکن یہ ظاہری طور پر ہے، اور ایک وقت آئے گا اس کی من کی غلاظت لوگوں کے سامنے آ جائے گی اور اس کی شخصیت کبھی بھی نکھر نہیں سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو پسندیدگی کا معیار بیان فرمایا ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ انسان کے باطن اور ظاہر دونوں پر پاکیزگی ہو۔ اسلام صرف لباس کی پاکیزگی کا حکم نہیں دیتا، تصورات، خیالات اور دل کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر دل پاکیزہ ہے تو اس کے اثر زبان پر بھی آئیں گے، اس کے اثر آپ کے جسم پر بھی ہوں گے۔ جس آدمی کا باطن پاکیزہ ہوتا ہے اس کے لیے ظاہری عمل کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور جس کے باطن میں کھوٹ ہوتی ہے اس کے لیے ظاہری طور پر بھی عمل کرنا بڑا مشکل بن جاتا ہے۔
جو 2 کشتیوں کا سوار ہوتا ہے وہ اکثر ڈوب جاتا ہے، تو اوپر سے اور اندر سے کچھ اور، تو صاف ظاہر ہے پھر اس نے ڈوبنا ہی ہے نا۔ تو اس لیے اپنے تن کو اجلا کریں بالکل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ من کو ستھرا کریں، یہ بھی تعلیمات مصطفیٰ اور اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں نا، محبت قائم نہیں رہتی، 2-4 دن 2 مہینے 4 سال یاری رہتی ہے، دوستی ختم ہو جاتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، کتنے دوست بنائے، کتنے یاریاں لگائیں، توڑ کوئی نہیں چلی الا ماشاءاللہ۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے وہ بندہ کہنے لگا سرکار محبت قائم نہیں رہتی، تو آپ نے فرمایا جسم کے رشتے نہ ملا، فرمایا کبھی دل کا رشتہ ملا کے دیکھ، فرمایا جو دل کے رشتے ہوتے ہیں نا وہ ختم نہیں ہوتے، وہ قیامت تک قائم رہتے ہیں۔ وہ محبت ختم نہیں ہوتی جو دل سے کی جاتی ہے، تو دل ملا کر دیکھیں روح کی پاکیزگی۔ جس طرح انسان کے جسم پر میل کچیل آتی ہے، بندہ نہ نہائے وہ میل جمنا شروع ہو جاتی ہے تہ در تہ، لیکن اگر بندہ غسل کر لے، نہا لے تو بدن صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اندر کا بھی معاملہ ہے، یہ جو اندر ہے نا من، یہ کا بھی بالکل سیم اتنے والا ہی معاملہ ہے۔ ایک گناہ کیا، تھوڑا سا دل پہ نقطہ لگ گیا، جس طرح ظاہری پانی سے نہائے تن کا میل اتر گیا، اسی طرح اگر توبہ اور آنسو بہا دیے تو من بھی اجلا ہو گیا۔ لیکن اگر من کو صاف نہ کیا تو وہ پھر نقطہ بڑھتا رہتا ہے، نقطہ بڑھتا رہتا ہے۔ اس سے پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر شغل قلبه فإن زادت فذلك الرام الذي ذكره الله في كتابه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ جب غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اور اگر وہ اس سے باز آ جائے، توبہ اور استغفار کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اس غلطی کو بار بار کرے، اس غلطی کو بار بار دہرائے تو فرمایا اس سیاہی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس چیز کو اللہ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے، سورۃ المطففین کے اندر آیت نمبر 14 میں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل کا جو زنگ لگتا ہے یہ حقیقت ہے، دلوں کی طبیب میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر سچی توبہ کر لے دل صاف، لیکن اگر گناہوں میں لگا رہا تو پھر سارا دل ہی کالا ہو گیا۔ اور پھر جب دل کالا ہوتا ہے پھر نہ حدیثیں اثر کرتی ہیں، نہ تقریریں اثر کرتی ہیں، نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ نماز اثر کرتی ہے۔ باہر لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، اندر برتنوں میں کھانا باسی ہو رہا ہوتا ہے، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ کیوں؟ کیونکہ من ہی اجلا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں تب نظر آتی ہیں جب اندر والا صاف ہو۔ تو من کو اجلا کریں، تن بھی ستھرا رکھیں، لیکن اصل چیز ہے من کی پاکی، اندر کی پاکی، دل کی صفائی ستھرائی۔ تو پہلا نقصان دل کی ناپاکی کا، دل کی پاکیزہ نہ ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر سختی آ جاتی ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے نا تو بندہ اللہ کے دربار سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی سزا ہے کہ رب اپنے دربار سے کسی کو دور کر دے۔ حضرت ملا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ
اے بندے دل سے توبہ کر، دل سے توبہ کر، اس لیے کہ اگر تجھے نماز میں سکون نہیں نہ مل رہا پھر تیرا دل کالا ہے، پھر تیرے دل کا مسئلہ ہے۔ نماز میں مسئلہ نہیں ہے، امام میں مسئلہ نہیں ہے، مسجد میں مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں رب کی ہیں، مسئلہ تیرے اندر ہے، انہوں پاک کر۔ کوئی بندہ حضرت ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا حضرت میں تو کتنا عرصہ ہو گیا مسجد ہی نہیں گیا ہوں، سارے نظام چل رہا ہے، بڑی سونی زندگی گزر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے سچے دل سے توبہ کر، معافی مانگ رب سے۔ کہنے لگا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑی اور سزا کیا ہو سکتی ہے کہ رب تجھے اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ کسی بندے کو نہ بتائیے تو ہمیں کوئی گھر آ سکتا ہے؟ گھر والے بلان تو پھر ہی کوئی گھر آتا ہے نا، بن بلائے بھی کبھی کسی کے گھر میں کوئی جاتا ہے؟ وہ مالک توفیق دیتا ہے تو آئے بیٹھے ہو نا۔ اور میں جن کو توفیق ہی نہیں مل رہی، رو رب کی بارگاہ میں توبہ کر کہ تیرا اتنا رب کے ساتھ ناراضگی ہے کہ رب تجھے اپنے گھر میں آنا ہی لانا ہی پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے سارے مسئلے میری اور اس دل دے، اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر سارا کچھ ٹھیک ہے، اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہے نا تو پھر اس کو سب سے پہلے ٹھیک کریں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے دل بادشاہ ہے اور پورا جسم اس کی رعایا ہے۔ دل جو کہے گا باقی پورا وجود وہی مانے گا۔ دل کی پاکیزگی کا خیال رکھیں، ماتھے پر ذرا سی میل لگی ہو ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے، کپڑے گندے ہوں اسی کسی مجلس میں نہیں جاتے، پہلے چہرہ صاف کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، پوری صفائی ستھرائی کر کے پھر جاتے ہیں۔ من کے اوپر اتنے دھبے لگے ہوئے ہیں کبھی ادھر دھیان ہی نہیں کیے، من کے اندر اتنی غلاظت بھری ہوئی ہے کبھی ہماری اس طرف نگاہ ہی نہیں کرتی۔ تو بھائی اگر ظاہر ستھرا رکھا ہوا ہے تو باطن کو بھی چمکا۔ یہ ماہ رمضان جو گزرا ہے نا، لعلکم تتقون، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ دل کی پاکیزگی، تقویٰ ملے تمہیں، تقویٰ ملے۔ اور وہ چلا گیا، مہمان چلا گیا لیکن اپنا نور تمہارے اندر چھوڑ کے گیا ہے۔ دیکھیں ڈھونڈے، نظر دوڑائیں کہیں ہے یا ناڑی سارا چلا گیا، اگر کہیں ہے تو پھر مبارک ہو، اور اگر نہیں ہے تو پھر پیدا کرو، دل کی پاکیزگی پیدا کریں۔ علامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ یہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ آنکھ دیکھ رہی ہے، بڑی خوبصورت آنکھ ہے، فرمایا کہ دل کا نور نہیں ہے، دل کا نور اور ہے، دل کا بینا ہونا، دل کا ستھرا ہونا، دل کا پاکیزہ ہونا وہ اور ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم نے موسیقی کو روح کی غذا سمجھ لیا، آج کل ہمارے ہاں وہ دل اتنے کالے ہو گئے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے دل نرم ہی نہیں ہوتے۔ اب ہمارے دانشور وہ پڑھا لکھا طبقہ وہ کہتے ہیں جیسا ہم کہیں گے دنیا ویسے ہی چلے گی، اس لیے کہنے لگے جی موسیقی دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ تو بھائی تیرے مزاج میں فطور آ گیا ہے، تیرے مزاج میں فطور آ گیا ہے، اور تو کہہ رہا ہے موسیقی روح کی غذا ہے، جبکہ رب تو یہ کہہ رہا ہے میں نے دلوں کی صفائی، باطن کی پاکیزگی اور روح کی غذا اللہ کے ذکر میں اور رسول اللہ کی محبت اور پیار اور ان کے ذکر میں رکھی۔ حضرت لقمان حکیم وہ بکری ذبح ہوئی نا، تو وہ کسی نے کہا حضرت اس بکری کا جو سب سے بہترین حصہ ہے گوشت کا وہ لا کے دے۔ آپ گئے کسائی کو کہا کہ اس کی زبان اور دل نکال دو، وہ بکری کی زبان سے دل نکال کے آپ لے آئے، فرمایا یہ لو۔ کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے جسم کا سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہے۔ چند دن پھر بعد گوشت کی طلب ہوئی، وہ بکری ذبح ہوئی، انہوں نے کہا جاؤ اس بکری کا جو سب سے غلیظ ترین حصہ ہے گوشت کا وہ لے کر آؤ۔ حضرت لقمان حکیم گئے اور پھر زبان اور دل لے آئے۔ کہا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا جناب جس کا دل اور زبان ٹھیک ہے اس کی دنیا بھی ٹھیک ہے، اس کی آخرت بھی ٹھیک ہے۔
اور جس کا دل اور زبان گندا ہو گیا، فرمایا اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی، اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ تو پورے انسانی وجود کی خوبصورتی دل کی پاکیزگی اور زبان کی نرمی ہے، اور اگر یہ دونوں سنور گئے تو پھر انسان سنور گیا، اور اگر یہ دونوں بگڑ گئے تو پھر انسان بگڑ گیا۔ تو دل کی پاکیزگی، زبان کی نرمی، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معاملہ تھا، دل کتنا نرم تھا۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، فرمایا پیارے حبیب اگر آپ دل کے نرم نہ ہوتے تو یہ لوگ، یہ صحابہ جو آپ پہ جان دیتے ہیں، یہ کبھی آپ کے قریب نہ آتے۔ یہ اگر آپ پہ جان دے رہے ہیں تو آپ کا دل بڑا نرم ہے۔ تو دلوں کو نرم کیجیے، دلوں کی سختی، یہ دل جو ہے نا یہ سخت ہوتے ہیں گناہوں سے، منافقت سے، غیبت سے۔ بدترین انسان وہ ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور باہر نکل کے لوگوں کی غیبت بھی کر رہا ہے، یہاں مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن دل کو پاک نہیں کرتا، دل کے اندر منافقت اور بغض بھرا ہوا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے، وہ آپ کے پاس بندہ ہے، کہا حضرت کو میرے پاس کوئی گندے پیسے آ گئے ہیں، 2 نمبر رشوت کا پیسہ آ گیا، سود کا پیسہ آ گیا، ٹھگی مار لی، کسی نے دھوکہ دے دیتا، تو میں اس کو اللہ کی راہ میں لگا دوں، پیسہ پاک ہو جائے۔ آج کل ہمارا بھی یہی معمول ہے نا، 5000 کی ٹھگی لا کے 500 روپیہ بچ مسجد دے دو، سارا پاک ہو گیا۔ ہماری منافقت کا عالم یہ ہے۔ تو آپ سے کہنے لگا حضرت یہ میں اللہ کی راہ میں لگا دوں تو مجھے ثواب ملے گا؟ بڑے سخت جملے بولے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا آپ مجھے یہ بتاؤ، اگر کپڑا ناپاک ہو جائے اس کو پیشاب سے دھو لو تو کپڑا پاک ہو جائے گا؟ حضرت نہیں، فرمایا یہی مثال ہے برائی سے نیکی کرنا۔ او بھائی ایک پیشاب ہے، پانی وہ بھی ہے، پاک پانی بھی ہے، پیشاب والی پانی سے تو غلاظت دور نہیں ہوگی، وہ تو کپڑا ناپاک ہی رہے گا۔ فرمایا ناپاک پیسہ، ناپاک چیز، اس کو جس جگہ پہ مرضی لگا لے وہ ناپاک ہی رہے گی، تجھے بھی ناپاک کر دے گی۔ اگر تو ثواب چاہتا ہے، اگر تو باطن کی صفائی چاہتا ہے تو سب سے پہلے پاک کر، اپنا مال بھی پاک کر، اپنا تن بھی پاک کر، اپنا من بھی پاک کر۔ تو جب تک دل پاک نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا۔ یہ بالکل تعلیمات مصطفیٰ یہی ہے، رب کا حکم یہی ہے۔ اس لیے جو ہے دل کی نرمی، دل کی سختی کو دور کرے۔ اور دل سخت ہوتا ہے تکبر سے، دل سخت ہوتا ہے منافقت سے، دل سخت ہوتا ہے گناہوں سے، دل سخت ہوتا ہے لوگوں پر رحم نہ کرنے سے۔ یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں۔ شوگر ہو جائے عادتیں بدل لیتے، جو جی پہلے میٹھا کھاتے تھے، ڈاکٹر نے کہہ دیا شوگر ہے، میٹھے سے نیڑے نہیں جاتے۔ بلڈ پریشر ہو جائے تو نمک کے قریب نہیں جاتے۔ یورک ایسڈ بڑھ جائے تو بڑا گوشت چھڑ دیتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں یہ عادت نہیں بدلی جاتی، بدلی ہے یا نہیں بدلی؟ ہلکی سی بیماری لگی عادت بدل گئی۔ حضرت گوشت چھوڑ دیا آپ نے، میٹھا چھوڑ دیا آپ نے، جو ہے وہ کھانے کی چیزیں چھوڑ دی۔ تو یار اگر ظاہری تن پہ بیماری لگے تو تم عادت بدل لیتے ہو، سب چیز چھوڑ دیتے ہو۔ اگر من کے اندر گندگی آ جائے، اتنا من گندا ہو جائے، دل اتنا سخت ہو جائے، تو پھر تم گناہ کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ منافقت کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ تکبر کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ لوگوں سے نفرت کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ اس لیے دل کو اسی طرح سخت لے کے پھر رہے ہو۔ آؤ دلوں کو نرم کرو۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ دل بڑا سخت ہے۔ صاحب ذرا یہ بیماری تھی تو طبیب کے پاس آئے تھے نا، ہم تو اس کو بیماری نہیں سمجھتے نا، یہ بیماری تھی تو طبیب کے پاس آئے ہیں۔ طبیب، دلوں کے طبیب، کائنات کے طبیب، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی بتا دل بڑا سخت ہے، دل بیمار ہے، علاج پوچھ رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا موت کو یاد کرو دل نرم ہو جائے گا۔ موت کو یاد کرو
اور موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں موت موت موت، موت کا مطلب یہ ہے کہ میرے آس پاس کتنے تر گئے، میں نہیں رہنا، یہ ہے موت۔ اپنی قبر کو یاد کریں۔ ایک اور آئے، اب رسول اللہ جس کو جو بیماری ہوتی علاج بھی اسی طرح کا بتاتے، کیونکہ دلوں کے طبیب جو ٹھہرے، عرض کی بتا نواز دل بڑا سخت ہے، کوئی علاج بتائیے۔ اب یہ دوسرے صحابی ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں یتیم نظر آئے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، اس کا ماتھا چومنا، اسے گلے سے لگانا، فرمایا اللہ تیرے دل کی سختی کو دور فرما دے گا، فرمایا دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ تو کرے نا، یہ کام مشکل تو نہیں ہے، اپنے دلوں کو نرم کرے۔ اگر دل نرم ہے، اگر دل ہے تو پھر ساری کائنات تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی۔ دل کے علاج کے لیے یہ بھی چیز ہے، اللہ والوں کے پاس جایا جائے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے سارا فلسفہ اس شعر میں بیان کر دیا۔ آپ فرماتے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو حضرت دل کو نرم کیجیے۔ جب دل نرم ہوتا ہے پھر رونا آتا ہے، جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے دکھ دیکھے نہیں جاتے، جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر اہل غزہ پر جسم تڑپتا ہے، روح کانپتی ہے، آنسو بہتے ہیں، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، اتنے ہم شکل مصطفیٰ اور اتنے امیر تھے، اتنے امیر تھے۔ ایک ہی بیٹا تھا ماں باپ کا، باپ دنیا سے چلا گیا، ماں کے پاس، اور مکے کا جو امیر ترین خاندانوں میں سے ایک خاندان اور ایک گھر مصعب بن عمیر کا تھا۔ کہتے ہیں جو ایک مرتبہ لباس پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اور جس جگہ سے مصعب بن عمیر خوشبو لگا کے گزر جاتے تھے کئی کئی گھنٹے اور گلیوں میں خوشبو رہتی تھی، لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزرا ہے۔ جب کلمہ پڑھا کہتے ہیں لوگوں مجھے ساری زندگی رونا نہیں آیا، لیکن جب کلمہ پڑھا نا ماں نے سب کچھ چھین لیا۔ پھر یہ بھی وقت آیا جب احد کے میدان میں شہید ہوئے، رسول اللہ کی پھپھی جان وہ دو چادریں لے کر آئی، ایک بڑی تھی ایک چھوٹی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت امیر حمزہ دونوں کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ عرض کی بدعنوان چادریں صرف دو ہیں، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، کیا کریں؟ فرمایا بڑا امیر تھا، بڑا سونا تھا میرا مصعب، بڑی چادر سے میرے مصعب کو کفن دے دو اور چھوٹی چادر سے میرے چاچے امیر حمزہ کو کفن دے دو۔ پھر کفن کی چادر بھی پوری نہیں تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر کی جب اسلام پڑھا، جب کلمہ پڑھا رسول اللہ کا، فرماتے میرا دل بڑا سخت تھا، مجھے رونا نہیں آتا تھا، اور جب میں نے کلمہ پڑھا تو رسول اللہ نے ہجرت نہیں کی، پہلے رسول اللہ نے فرمایا مصعب تم پہلے مدینے جاؤ میرے سے، اور مدینے والوں کو جا کر قرآن سکھاؤ، مدینے والوں کو دین سکھاؤ۔ کہتے ہیں پہلے رونا نہیں آتا تھا، پہلے دل کی حالت یہ تھی کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، صرف مصطفیٰ کریم نے اتنا کہا کہ مصعب میرے سے پہلے مدینے پہنچو۔ کہتے ہیں اتنا رونا آیا، اتنا رونا آیا، میں اتنا رویا کہ آنسو ہی ختم نہیں ہو رہے تھے، اتنا روئے کہ آنسو ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ بچھڑ جامن جنا دے یار تے کون روے پھر تھوڑا، روگا وچوں روگ محمد جس دا نام بچھوڑا۔ یا رسول اللہ میں آپ سے دور ہو جاؤں گا۔ پھر رونے کی حالت یہ تھی کہ چپ ہی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے جو ہے صاحبو دل پاک کریں، دل کو نرم کریں، دل کی سختی کو دور کریں۔ حضرت حرب بن حیان یہ تابعی ہیں، بڑے عظیم تابعی ہیں، انہوں نے نا حضرت اویس کرنی کا ذکر سنا، حضرت اویس کرنی کے بارے میں کہ وہ ایسا بندہ ہے ساری دنیا رسول اللہ کی طرف تکتی ہے، میرا نبی حضرت اویس کرنی کو سلام بھیجتا ہے۔ جب حضرت حرب بن حیان کو پتا چلا نا دل میں تڑپ اٹھی، تو ڈھونڈنے نکل پڑے حضرت اویس کرنی کو، ڈھونڈتے کرن کے جنگلوں میں کہیں ملے ہی نہیں۔ ایک دفعہ جا کے کرن کے جنگلوں میں دیکھا تو ایک دیوانہ وضو کر رہا ہے، کسی سے پوچھا تو کہا وہی ادھر گئے ہیں وضو کرنے، وہ ویسے کرنی ہے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت ویسے کرنی وضو کر رہے تھے،
حضرت حرم بن حیان جب دیکھا نا وہی جو نشانیاں لوگوں نے بتائی تھی کہ تھوڑی سینے پہ رکھتا ہے، چادریں دو پھٹی پھٹی، آنکھیں موٹی موٹی سرخ، ان میں آنسو ہی آنسو، اور جسم نحیف و نزار، اور سارا جسم زخموں سے چور۔ دیکھا نشانیاں وہی ہے، کہا لگتا ہے ویسے کرنی ہے۔ جب وضو کر کے حضرت ویسے کرنی اٹھے نا تو حضرت حرم بن حیان نے کہا السلام علیکم۔ حضرت ویسے کرنی نے وہی عادت سر جھکا کے کہا وعلیکم السلام یا حرم بن حیان۔ حیران ہو گئے، کہا نہ ملاقات ہوئی نہ جانتے ہیں، زندگی میں پہلی بار، مجھے بھی جانتے ہو، میرے باپ کا نام بھی جانتے ہو، کون ہو، کہاں سے سیکھا ہے یہ سب کچھ؟ تو حضرت ویسے کرنی نے کہا عرفت روحی روحا کا، فرمایا تیرا وجود تو مجھے نہیں جانتا لیکن تیری روح تو میں نے پہچان لی ہے نا، میں دل تو جانتا ہے نا، فرمایا یہ جو دل کی ستھرائی ہے نا، یہ جو دل کی پاکیزگی ہے، فرمایا یہ تو جانتا ہے نا، دل تو میرا جانتا ہے، دل تو دیکھ لیا ہے کہ تو حرم بن حیان ہے۔ تو حضرت یہ دل سب کچھ دیکھ لیتا ہے، تب جب ستھرا ہوتا ہے، جب نرم ہوتا ہے، جب پاک ہوتا ہے، جب سونا ہوتا ہے، جب گناہوں کی سختی اس دل پہ نہیں ہوتی، جب لوگوں کی نفرت اس میں نہیں ہوتی، جب تکبر اس میں نہیں ہوتا، جب منافقت اس میں نہیں ہوتی، تو پھر ویسے کرنی کی طرح زندگی میں پہلی بار بھی ملے تو ایسا لگتا ہے جیسے صدیوں سے بچھڑا ہوا کوئی مل رہا ہے۔ اس لیے کوئی دل جو ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے دل کی سختی سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اس کو جو ہے وہ پاک کریں۔ اور رمضان المبارک کا تحفہ اور سبق یہی ہے کہ ہمارا دل کتنا پاک ہوا، ہم نے کتنا تقوی کا نور حاصل کیا ہے۔ لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے کہ تم متقی بنو۔ کتنا دل پاک ہوا ہے، کتنے متقی بنے ہیں 30 روزے 29 روزے رکھ کے ہم کتنا کو تقوی حاصل کیا ہے۔ تو دل پاک ہونا یہ بڑا بہتر ہے، کیونکہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، جس کا دل پاک ہوتا ہے، وہ اللہ کے نور سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان اتقوا فراست المؤمن ینظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ایک یہودی تھا نا، سلیم لٹکائی ہوئی ہے اور اوپر جبہ پہن لیا، بغداد کی گلیوں میں ایک عالم کے پاس گیا، مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتا دیا، دوسرے کے پاس گیا، بتا دیا، 7 عالموں سے مسئلہ پوچھا، 7 نے صحیح دسیا، عمل کسے تے نہیں۔ ساڑھی بھی یہی عادت ہوتی ہے۔ آخر کار حضرت جنید بغدادی کے پاس گیا، جا کے مسئلہ پوچھا، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اے جی اندر سلیب لٹکائی ہوئی ہے نا، تیرے مسئلے کا حل یہ ہے، جبہ اتار، اندر اس سلیب اتار کے توڑ کے سٹ، کلمہ پڑھ، رب چاہتا یہ ہے، رب چاہتا یہ ہے۔ حیران ہوا، کہنے لگا 7 بندوں کے پاس کیا ہوں، 7 عالموں کے پاس کیا ہوں، کسی نے اس طرح نہیں بتایا جس طرح آپ نے بتایا ہے۔ پر میں 7 نے دیکھ لیا سی کوئی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے یہ نیکی کلمہ پڑھانے کی میں جنید بغدادی کے نصیب میں لکھی، اور میں پہلے نے یہی کیا سی، لیکن تو سمجھ نہیں سکا، وہاں کلمہ پڑھ لیتا تو وہاں بھی میرا گزارا ہو جاتا، لیکن اللہ نے یہ نیکی جنید بغدادی کے نصیب میں لکھی تھی، اس لیے پڑھ کلمہ اور بن مصطفیٰ کا غلام۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں بہترین عالم وہ ہے جس کو مسئلے کا پتہ نہ ہو اور وہ کہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ آج کل تو ہماری میں علماء سے پوچھیں، آپ کسی سے بھی، علماء تو چھوڑیں، کسی بندے سے پوچھیں، نہیں بھی مسئلہ آدھا مت دسنا ضرور ہے، چاہے غلط ہی دسنا ہے، معذرت بھی نہیں کرنی، پھر بتانا بھی نہیں، وضاحت بھی نہیں۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں بہترین عالم وہ ہے جس کو مسئلے کا پتہ نہیں تو وہ کہے بھئی مجھے نہیں پتا، میں پڑھ کے بتاؤں گا، میں تجھے کل بتا دوں گا یا پوچھ کے بتاؤں گا، اور میں وہ سب سے بڑا عالم ہے، اس سے جا کے پوچھا کرو، جیدی زبان تے انکار ہی کوئی نہیں، وہ تو تمہیں گمراہ کر دے گا نا۔ تو مومن جو ہے وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ دل کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس لیے اس سے کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ تھا نا تو اس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے عرش کو کاندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے عرش کو کاندھے پہ اٹھایا ہوا ہے،
گیا ایک مولوی صاحب کے پاس کہ حضرت خواب تک کیا ہے؟ تو اس کو انہوں نے کہا ایسا کر بغداد چلا جا، اس وقت زمین کے اوپر جنید بغدادی سے بڑا عالم زاہد صوفی اور بزرگ کوئی نہیں، اس کے پاس جا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہنے لگا لمبا سفر ہے، چھوڑو کیوں جانا۔ چند دن گزرے پھر خواب آیا، اللہ کے عرش کو کاندھے پہ اٹھایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر آیا، اس نے کہا تیرے مسئلے کا حل ہوتے ہی ہے، توڑ جا بغداد۔ پھر چند دن سستی کی، تیسری مرتبہ پھر یہی خواب دیکھا۔ اب ارادہ کیا کہ چلو بغداد چلتا ہوں، جنید بغدادی سے جا کے پوچھتا ہوں۔ جب بغداد پہنچا تو بغداد کی گلیاں لوگوں سے بھری ہوئی ہیں، ہر طرف صدائیں ہیں۔ دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے، کہا یہ کون ہے؟ کہا جنید بغدادی کا انتقال ہو گیا۔ بڑا پریشان ہوا، کہا چنگا بندہ ہے، مرنا ہی سی، ایک دن بعد اس مر جاتا، میرا مسئلہ سے دس جاتا۔ وہ اللہ کے بندے مرنا ہی تھا تو ایک دن بعد میں چلا جاتا، اتنی دیر سے خواب دیکھتا رہا، آج ارادہ کیا بغداد پہنچا ہوں تو تو میرے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا۔ اگر مومن اتنا ہی کمال ہوتا ہے، ولی کو ساری چیزوں کا پتا ہوتا ہے، اس کو پتا تھا میں آ رہا ہوں تو مرا کیوں؟ اب اپنے آپ میں یہی کہہ رہا ہے، دل میں آئی یار بندہ چنگا سی، لوگ کی گلاں کر رہے ہیں، سارا بغداد اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ آگے دوڑ کے لوگوں کو کہا میں بڑی دور سے آیا ہوں، مہربانی کرو مجھے چارپائی کو کندھا دینے دو۔ چارپائی کو کندھا دیتا، جنازے والی چارپائی کو کندھا دے کے جنازہ پڑا، واپس چلنے لگا۔ راستے میں پھر جناب والا آنکھ لگی تو خواب میں کسی نے آ کے بتایا تیرے خواب کی تعبیر یہی تھی، تیرے خواب کی تعبیر۔ کہنے لگا یہ کیسے؟ فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں، مومن بندے کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ فرمایا روئے زمین پہ اس وقت مومنوں کا مومن جنید بغدادی تھا، اس کی چارپائی کو کندھا دیا، تیرے کندھے کے اوپر رب کا عرش آ گیا تھا، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ تو وہ دل جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن بندے کا دل اللہ کا عرش ہے۔ وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ تو زمین میں سمایا نہ آسمان میں سما سکے، ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ وہ کون سا دل ہے؟ وہ تیرا میرا دل ہے، جدے وچ تکبر بھی، جدے وچ غرور بھی، جدے وچ منافقت بھی۔ وہ کون سا دل ہے جس میں اللہ رہتا ہے؟ فرمایا وہ دل پاکیزہ دل ہے، وہ دل صاف ستھرا دل ہے، وہ نرم دل ہے، وہ سونا دل ہے، وہ گناہوں سے پاک دل ہے، وہ سخت نہ ہونے والا دل ہے، وہ دل اللہ کا عرش ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے دل کی سختی کو دور کریں، دل کو نرم کریں، تو دل نرم ہوگا تو پھر ساری کائنات آپ کو ملے گی، کیونکہ سارے مسئلے اس دل کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرو گے دل نرم ہوگا۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو گے دل نرم ہوگا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے، یتیم کا ماتھا چومو گے، یتیم کو گلے سے لگاؤ گے، تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ تو دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، اور حضرت جب دل نرم ہوتے ہیں نا تو پھر دل نرم جب ہوتا ہے نا تو پھر ہر چیز کا احساس ہوتا ہے، پھر بندہ بڑا حساس ہو جاتا ہے، پھر بندہ روتا ہے، پھر بندے کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، پھر کسی کا غم نہیں دیکھا جاتا۔ پھر اہل غزہ اہل فلسطین کی جو عید گزری ہے، ہماری بھی عید گزری تھی، ان کی بھی گزری ہے، ہم پڑھتے رہتے تھے کتابوں میں، سنتے رہتے تھے صحابہ کی داستانیں۔ اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے عید والے دن میں نے جو منظر دیکھا، حضرت خنسا کی یاد مجھے پھر آ گئی۔ وہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ قادسیہ ہونے لگی، حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، جنگ قادسیہ ہو رہی ہے، حضرت خنسا کے 4 جوان پتر، 4 پتراں نوں لے کے جنگ دے میدان وچ پہنچی، تے جدوں جنگ دے میدان وچ پہنچی تے پتراں نوں کھڑا کر کے کہندی ہے میرے پترو سنو، میں ساری زندگی تانوں حلال کھوایا ہے، میں تواڈے باپ نال خیانت نہیں کیتی، میں نے پاک بیٹوں کو جنم دیا ہے، اور آج اسلام کو ضرورت پڑی ہے مجاہدوں کی، فرمایا پیٹھ نہ دکھانا، چھاتی پہ تیر کھانا،
اور جنت میں جانا تمہاری ماں تم سے راضی ہو جائے گی۔ بیٹے لڑے اور جوش سے لڑے، چاروں کے چاروں شہید ہو گئے۔ جب حضرت خدشہ کو خبر دی گئی نا کہ تیرے 4 پتر شہید ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کر کے کہتی ہیں اے میرے اللہ تیرا شکریہ، تو نے میری قربانی قبول کی، میں 4 بیٹوں کی ماں بن گئی، مجھے امید ہے کل قیامت کے دن میں اپنے 4 شہیدوں کے ساتھ جنت میں جاؤں گی۔ عید والے دن حماس رہنما اسماعیل، اس کے 3 بیٹے، 3 پوتے پوتیاں، 6 بچے اکٹھے شہید ہوئے، اور شری جوان 6 فٹ دے پتر تے نال انہاں دے پتر، تے جدوں ماں تے پیو نوں پتہ لگیا نا، وہ تسی ویڈیو دیکھی ہے، حضرت خدشہ کی طرح 3 پتراں دیاں لاشاں سامنے نے، 3 پوتے پوتیاں دیاں لاشاں سامنے نے، 6 لاشاں سامنے رکھ کے تے او صابرہ بی بی سر تے ہاتھ پھیر کے کہندی ہے میرے پترو تانوں عید مبارک، مصطفیٰ کریم نو جا کے میری طرف عید مبارک کہنا، رسول اللہ نو عید مبارک کہنا، وہ تہاڈی عید مبارک ہو گئی، تہاڈی قربانی قبول ہو گئی، تے رسول اللہ نو کہنا سانو بھی جلدی بلان ساڈی عید کدوں ہوئے۔ اس باپ کا کیا حوصلہ ہے یار، ویڈیو دیکھیے آپ لوگوں نے نا، جب اسماعیل ہانیہ کو خبر دی گئی نا کہ آپ کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، اس بندے کے ماتھے پہ شکت بھی نہیں آئی۔ جس طرح وہ موبائل بچہ سامنے لیا کھڑا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ موبائل پہ بتا رہا ہے کہ آپ کے دونوں بیٹے اور 3 پوتے پوتیاں شہید ہو گئے ہیں، وہ ایسے آنکھ بھی نہیں جھپکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون والشکر والحمد للہ یوم العید انتنا، اے بس جملے انہیں بولے آج کا دن میرے واسطے عید کا دن ہے کہ میری قربانی قبول ہو گئی۔ قربانی یار کیا جذبے ہیں ہم لوگوں کے۔ اگر صحابہ کا دور دیکھنا ہے تو آؤ تمہیں فلسطین دکھا، اگر قرون اولیٰ کی یاد کوئی تازہ کر رہے ہیں تو مسلمان تو وہ ہیں، عیدیں تو ان کی ہیں، ہمارا کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے تو دل ہی نرم نہیں ہے، ہمارے تو دل ہی نرم نہیں ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے نا تو پھر بندے کے ساتھ بڑے معاملات، پھر بندہ کسی کا دکھ نہیں دیکھتا۔ آخری واقعہ حضرت امام باقری کہتے ہیں میرے حالات بڑے ماڑے ہو گئے، برا ویلا اللہ کسی سے نہ لے آئے، مالی حالات بڑے پریشان ہو گئے، میں تو گزارا کر رہا تھا، رمضان شریف آ گیا، کہتے ہیں رمضان بھی اوکھا سوکھا لنگن لگ گیا، جب عید کے دن قریب آئے نا تو بیوی نے کہا اللہ کیا بندیا آپ دونوں تے گزارا کر رہے ہیں، لیکن بچیاں کا گزارا تو نہیں ہوتا، بچے تو بچے ہوتے ہیں نا حضرت، امیر کے کیا غریب کے کیا۔ اگر امیر کا بچہ کھیلنے کے لیے چاند مانگ سکتا ہے تو غریب کے بچے کی بھی یہ خواہش ہو سکتی ہے، بچے کو کیا پتا، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ کہا بچوں کا کچھ سوچ، کہا اچھا کسی سے قرض لیتا ہوں۔ آپ گئے، ایک تاجر آپ کا دوست تھا، اس کو جا کے ماجرا بتایا، فرمایا وقت کی بڑی ضرورت ہے کچھ قرض دے دے۔ اس نے ایک تھیلی اٹھائی اور اس میں 1200 دینار تھے، کہا حضرت یہ لے جائیے۔ وہ 1200 دینار چک کے گھر لے آئے، آ کے بیگم نے دیا کہ فلاں تاجر دوست سے ملا ہے قرض، یہ لوگ واپس کر دیں گے جب اللہ دے گا۔ ابھی وہ تھیلی رکھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہو گئی، آپ کا ایک ہاشمی دوست آ گیا، اب بٹھایا اس کو، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت حالات بڑے مالے نے، عید سیرتے ہیں، بچے بڑے ضد کر رہے ہیں، تو کچھ قرض ہو جاوے تو میں نے دے دیو۔ پھر میں اچھا گھر آئے، بیوی سے مشورہ کیا، فرمایا یہ جو لے کر آئے ہیں 600 اس کو دے دیتے ہیں، 600 ہم رکھ لیتے ہیں، دونوں کا گزارا ہو جائے گا۔ وہ بیوی بھی تو پھر صابرہ امام باقری کی بیوی تھی، کہا تو ایک تاجر دنیا دار کو کیا کہ انہیں تین 1200 دے دیتا، تو دین کا نام لین والا تیرے دروازے تے آیا کہ ان 600 دین لگ گئے، میں 1200 چک 1200 کا 1200 دے، اللہ ہمارا بھی مہربانی کرے۔ وہ ساری تھیلی چکی اور حضرت اپنے دوست ہاشمی کو دے دی، اس نے پکڑی اور گھر لے گیا، گھر جا کے رکھی، اس کے دروازے پہ دستک، دروازے پہ باہر نکلا وہی تاجر جس سے امام باقری قرض لے کر آئے تھے، وہ دروازے پہ کھڑا ہے۔ کہا جی کیسے آنا ہوا؟ کہا یار حالات بڑے ٹائٹ نے، تانگ آ کے کوئی تھوڑے جو پیسے دے دے۔ انہوں نے وہ تھیلی اٹھائی، 1200 کو 1200 اسی تاجر جس کے سے آئی تھی اس کو دے دیا۔ جب
थैली देखी, पैसे देखे, कहा ये तो मेरे हैं। कहा कहाँ से लिए हैं? कहा वाकदी से लेकर आया। कहा वो मुझसे लेकर आया है, मेरे पास सिर्फ यही 1200 थे। जब वो आया तो मैंने कहा मैं गुजारा किसी और से मांग लूंगा, तू ले जा। कहा मैं उसके दर पे गया, उसने मुझे दे दिया। तू मेरे दर पे आया। तीनों की खबर ईद से पहले याह्या बिन खालिद वजीर था, उसके पास पहुंची, हैरान हुआ, 1000 दिनार लेकर आया। कहा 200 इमाम वाकदी तुम रखो, 200 इमाम जो है 10,000 दिनार लेकर आया, 10,000 दिनार लेकर आया और कहा कि इसमें से 4,000 दिनार जो है वो आपकी बीवी को दो। इमाम वाकदी को कहने लगा अपनी बीवी को दो 4,000 और बाकी जो है पर मैं 3,000 तू रख, 3,000 अपने ताजर दोस्त को दे, इसलिए कि तुमने ऐसा ईसार किया है कि सहाबा की याद ताज़ा कर दी है। जब दिल नरम होते हैं ना फिर ऐसा भी मामला हो जाता है। सारी गल दिल की है, अगर ये पाक है ना तो फिर सारी चीजें सुधर जाती ने। अगर ये हजरत ना पाक है ना, अगर ये सख्त है ना तो फिर हजरत कुछ भी नहीं पड़ेगा ना। इसलिए ईद का तोहफा यही है, रमजान का नूर यही है कि हमने कितना तकवा हासिल किया है, हमने अपने दिलों को कितना नरम किया है। आओ अपने दिलों को नरम करें ताकि हमें रसूलुल्लाह की उम्मत का दुख नजर आए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।